طریقے سے آئی فرمایا کہ جب امام الانبیاء منبر پر بیٹھ کے جو اس عورت نے امام الانبیاء کے لیے تیار کروایا تھا، اب امام الانبیاء جب اس پر تشریف لائے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ جس طرح صحرا کے اندر اس ستون کو اپنے سینے سے لگایا اور اس سے پیار فرمایا، اور وہ ستون جو ہے وہ اس طرح جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سے فرمایا، اور بعض صحابہ یہ فرماتے اور بعض صحابہ یہ فرماتے کہ اگر امام الانبیاء منبر چھوڑ کر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتے، وہ صبح قیامت تک کسی طرح روتا۔ اور سامعین، جس چیز کی دھڑکنیں نہیں ہیں، جس کی سانسیں نہیں ہیں، جس کی زبان نہیں ہے، دیکھنے سے قاصر ہے، جس کا وجود ہی نہیں ہے، جس کے اندر روح ہی نہیں ہے، وہ خشک بنا امام الانبیاء جس کے ساتھ اپنا جسم مت کر لے، جس سے امام الانبیاء اپنا جسم جو ہے وہ لگا لے، اس کو اللہ تعالیٰ دھڑکن بھی عطا فرما لیتا ہے اور زبان بھی عطا فرما لیتا ہے۔ اور امام الانبیاء محبت فرما کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور حضرت جابر اور حضرت کعب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ستون جو تھا وہ پھر اٹھا کر یہ اپنے گھر لے گئے، اور امام الانبیاء نے تسلی دی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی امام الانبیاء کی یاد میں اپنا وقت بھی صرف کرے، پیسہ بھی خرچ کرے، اپنے دیگر اور اگر کوئی امام الانبیاء کی محبت میں دو چار اگر بے جان چیز جس کا کوئی حساب و کتاب والا معاملہ نہیں ہے، اس کو امام الانبیاء سینے سے لگا لیتے ہیں، تو یقیناً ہم گنہگاروں کو بھی سرکار سینے سے لگا۔ اس لیے اپنی محبت ہے امام الانبیاء سے، اور یہ بات کبھی نہ کریں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے تو فلاں یہ کہہ رہا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے امام الانبیاء کا ذکر کرنا۔ امام الانبیاء کا ذکر تمام انبیاء نے کیا، اور امام الانبیاء کے صحابہ کبار نے کیا۔ صحابہ کبار کی مجلس لگی ہے، اور وہاں پر صحابہ کبار جناب اللہ کی وحدانیت اور اس کے بعد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے۔ صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہیں کس چیز نے یہاں پر جمع کیا، تم یہاں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اللہ کی وحدانیت کی رسالت کا اعلان کر رہے تھے، اس کی گفتگو کر رہے تھے، وہ باتیں تو تمام تعریفیں اس خالق کی کہ جس نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا فرمایا۔ اور میلاد تو یہی ہے نا، حضور اسلام کا ذکر کرنا، حضور اسلام کے نام کی محفل سجانا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ کیا تم اس پر قسم کھاتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اس پر حلف لیتے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھے تم پر کوئی بدگمانی نہیں ہے، میں نے حلف اس لیے لیا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور آپ کی محفل کا ذکر اللہ کے ہاں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محفل پر رشک فرما رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فخر محسوس کر رہا ہے کہ تم امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہو اور خدا کا ذکر کر رہے ہو، خدا کی وحدانیت کی بات کر رہے ہو، اور امام الانبیاء کی رسالت کی بات کر رہے ہو۔ اگر ہم اس طرح بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں تو اس پر فتویٰ شرک اور بدعت کا نہیں لگتا، بلکہ یہ تو ہم محبت مصطفیٰ میں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بسوں میں ہو اور ہمارے اگر اختیار میں ہو تو ہم اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی قصیدے اور اس سے بڑھ کر کئی گنا بڑی محفل حضور کی یاد میں سجائے، پھر بھی ہم یہ کہیں کہ حق یہ تھا کہ حق ادا نہیں ہوا۔ اور سامنے وہ طریقہ اولیاء کا تھا، اسی طرح اولیاء کرام بھی حضور اسلام کا ذکر کرتے تھے، ہر ایک الگ الگ انداز تھا۔ اور سامنے کیونکہ عنوان جو تھا